بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ سورہ لقمان کی آیت 14۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ گزشتہ آیات میں مضمون ہمارے سامنے تھا، اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو نصیحت وہ مضمون یہاں پر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اور لقمان حکیم نے جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی اور اسی بنیاد پر اللہ کا شکر کرنے والے وہ بنے تھے، ان کے حوالے سے پہلی بات یہی آئی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس پر بات مکمل ہوئی تھی پچھلی۔ آگے ہی یہ آیت جو آج کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر خود اللہ کا ارشاد سامنے آ گیا درمیان میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی ہدایت کی ہے، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے درمیان میں ہے۔ اسے ایک جملہ مترجہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ رب العالمین نے درمیان میں یہ بات بتائی۔ اس میں 2 پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف تو شرک کی بات آئے گی کہ اس کی مذمت کتنی ہے اور کتنی اللہ نے کی ہے اور کیا اس کی کیفیت ہے، اور اس کے بارے میں بات واضح ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ والدین اور اولاد کے تعلق کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ بیان کر دیا کہ ہاں بیٹا تو یہ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، آغاز یہاں سے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے یعنی والدین کے حقوق، اللہ نے ان کو اسے بھی ساتھ ہی خود بیان کر دیا ہے، لیکن یہ جس تناظر میں ہے وہ اگلی آیت کے اندر بات ہمارے سامنے آئے گی۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ بتائی کہ ہم نے خود یہ ہدایت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کا حق پہچانے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں متعدد مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی بات کی ہے اور ان کا حق ادا کرنے، اور نہ صرف حق ادا کرنے بلکہ احسان کا معاملہ کرنے، یعنی بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دینے کی ہدایات دی ہیں۔ اس پر تفصیلی بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسان سے کہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں یا کوئی ایک تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو ان کے ساتھ کس طرح پیش آؤ۔ یعنی یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ ان کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ برتاؤ کس انداز کا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات وہاں پر ارشاد فرمائی تھی کہ ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان سے بات گفتگو کرنے میں بھی احتیاط ملحوظ رکھو کہ کوئی ان کے دل کو دکھ پہنچانے والی بات نہ ہو، یعنی ان کے ساتھ جو ہے قول کریم کی بات کی تھی کہ انتہائی جو ہے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور پھر ان کے اگر مزاج میں اور اس میں کوئی ایسی خرابی کی وجہ سے کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے انسان جھجلانے لگے تو اس سے بھی منع کیا اور کہا ہے کہ اف تک نہ کہنا۔ تو وہ پوری تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں ہمارے سامنے تھی۔ تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، آگے بھی یہ بات آئے گی۔ تو جو چیزیں اہمیت کے حامل ہوتی ہیں انہیں بار بار بیان کیا جاتا ہے، مختلف مقامات پر مختلف حالات کے تحت مختلف اسلوب کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ وہ ہدایات ہمیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کے حقوق کی بات بھی اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد یعنی توحید کے بعد جو بڑی ہدایت اہل ایمان کو دی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کا حق پہچانے، یعنی جو معاشرہ اسلام بنانا چاہتا ہے اس میں اس کا سب سے زیادہ مقام ہے، سب سے اہمیت اس کو حاصل ہے انسانی تعلقات کے اندر کہ انسان اپنے والدین کے حقوق کو پہچانے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جو خاص بات اور مزید ارشاد فرمائی ہے وہ اس کی ماں کی کیفیت بیان کی ہے. یعنی والدین کی بات یہ اپنی جگہ ہے کہ والدین ماں اور باپ دونوں والدین ہیں اور ان کے دونوں کے حقوق ادا کرنا یہ ایک اولاد پر جو ہے لازم ہے، واجب ہے. لیکن اس میں جب حقوق کی بات کی گئی ہے تو اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ماں کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے. اور جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، جب پوچھا کسی نے مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو کہا تمہاری ماں کا. 3 مرتبہ یہ بات ہوئی اور چوتھی مرتبہ میں کہا کہ تمہارے باپ کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ تفاوت کیا جائے گا، آدمی باپ کی توہین کرے گا، ماں کے ساتھ بہتر رویہ رکھے گا، بلکہ دونوں کے ساتھ ہی بہتر سلوک کرنا ہے. یہ الگ بات کہ ماں اس معاملے میں چونکہ زیادہ قربانیاں دیتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مقدم رکھا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کام کرے کہ ماں کا حق تو ادا کرے لیکن باپ کے حق کو جو ہے وہ فراموش کر جائے تو یہ کام درست نہیں ہوگا، وہ آدمی مجرم بنے گا ویسے ہی والدین کے نافرمانی کا. تو یہاں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تمہاری ماں، اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. تو یہ بات جو اس مقام پر بیان کی گئی ہے کہ یہ جو اس کی کیفیت ہے یعنی اس کی پیدائش کا مرحلہ جس انداز سے ہوتا ہے اس میں عورت ہی اس سارے بوجھ کو اٹھاتی ہے اور وہ جو اس کا عمل کا دورانیہ ہے اور اس کے اندر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے گویا کہیے کہ اس کی تکلیف یا اس کی بوجھ کے اندر شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ بہرحال اولاد کی خاطر ہے جو ایک ماں جو ہے ایک عورت جو ہے برداشت کرتی ہے. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اس کے اس احسان کو یاد رکھنا. یہ کہا کہ ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر اس کے بعد اس کی پیدائش کے بعد 2 سال مزید یہ اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. یعنی رضاعت کا جو زمانہ ہے اس کی بات کی کہ اسے پیدائش کے بعد کام ختم نہیں ہو گیا بلکہ اس کے بعد جو اس کی پرورش کا معاملہ ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ اس کا دودھ پلانے والا جو کام ہے یہ ایک بڑی محنت ہے، مشقت ہے جس سے ایک عورت گزرتی ہے، ایک ماں اس سے گزرتی ہے. تو اس میں یہ بات بتا دی کہ بہرحال اس بات کو یاد رکھو، بھول مت جاؤ یعنی کس طریقے سے تمہیں یعنی تم اس وقت میں جب کہ تم خود کچھ بھی نہیں تھے اس وقت میں کس طرح تمہیں پالا ہے ان لوگوں نے. پھر یہاں پر یہ بات بھی مزید اور آ جاتی ہے، یہ جو بات کہی گئی کہ 2 سال دودھ چھوٹنے میں لگے تو اس میں ضمناً یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے اس مقام پر بھی اور سورہ احقاف میں بھی یہ مضمون آئے گا جہاں کہا ہے کہ حمل اور دودھ چھڑانے میں اس سارے جو دورانیے کو 30 ماہ جو ہے وہاں پر جو ہے اس سے شمار کیے گئے ہیں. تو اس وہاں پر بھی یہ مضمون آئے گا. تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ یہاں 2 سال کی بات خود رضاعت کے والے سے آئی ہے. تو اس مقام پر مفسرین نے فقہاء نے عام طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ مدت رضاعت کا تعین کیا جائے. چونکہ مدت رضاعت پر کئی قوانین جو ہیں مرتب ہوتے ہیں اور خصوصیت سے رضاعی ماں اور رضاعی رشتوں کا تعین جو ہے اسی بنیاد پر ہوتا ہے. رضاعی رشتے وہی ہیں کہ جو عورت کسی کو دودھ پلائے، ماں کے علاوہ بھی کوئی دودھ پلائے، کوئی خاتون دودھ پلائے تو وہ اس کی رضاعی ماں ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی عورت کا دودھ پیا ہے کسی بچے نے مدت رضاعت کے اندر یعنی اس دوران میں تو اب یہ اس کے اندر اگر اس کے تعلق سے اور بھی رشتے جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں. مثلا اس کی بیٹی جو ہے اس کی بہن ہوگی، رضاعی بہن ہو جائے گی، رضاعی باپ ہو جائے گا. تو جو حرمت کے رشتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی قائم ہو جائیں گے. یعنی یہ بھی محرم ہوں گے جیسے حقیقی ماں اور حقیقی اس کی جو اولاد یعنی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ویسے ہی رضاعی بہنوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، یعنی وہ رشتے بھی اسی طرح سے قائم ہوں گے. تو اس اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی اس کا تعین ہونا چاہیے کہ رضاعت کی مدت کیا ہے اور کس دوران میں کب دودھ پینے سے یہ حرمت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. تو اس میں جو چیز ہمارے سامنے اس مقام پر ہے وہ تو یہ کہ امام شافعی، امام احمد، امام محمد ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان سب نے یہ بات کی ہے کہ مدت رضاعت جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال کی مدت ہے جس کے اندر یہ رضاعت کا معاملہ ہے کہ اگر 2 سال کے بعد کا معاملہ ہو تو پھر وہ رضاعت کے قانون کے اندر نہیں آئے گا. اگر کسی بچے نے ان 2 سالوں کے اندر کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو پھر اس پر حرمت رضاعت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضاعت کی مدت کو مزید 6 مہینے بڑھا کر بیان کرتے ہیں، 2.5 سال کہتے ہیں. اور وہ اس کو گویا کہیے کہ احتیاط کے ضمن میں لیتے ہیں کہ 2.5 سال کی مدت تک بھی اگر کسی نے دودھ پی لیا ہے تو پھر جو ہے یہ اس پر یہ قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اس کو احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس دوران میں جبکہ بچے کی غذا جو ہے وہ صرف دودھ ہی ہے تو اس دوران میں اگر یہ
دودھ پیا ہے اس نے کسی خاتون کا، کسی اور عورت کا، تو پھر وہ اس کی رضائی ماں ہوگی۔ تو اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دودھ چھڑا دیا گیا، یعنی اس میں یہ مدت رضاعت 2 سال تو ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے، یعنی جیسے فرض کر دی گئی ہے ہر عورت کو 2 سال دودھ پلانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اس سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ مختلف حالات ہو سکتے ہیں، ماں کی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، تو بہرحال دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ یا اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے کہ جس میں والدین کے درمیان کوئی علیحدگی ہو جائے اس دوران میں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ اگر والد یہ چاہے، باپ یہ چاہے کہ اس کی اولاد جو ابھی شیرخوار ہے اسی خاتون سے، جو اس کی ماں ہے اس سے، یعنی اس کی بیوی اور بچے کی ماں جو ہے وہ دودھ پلائے، تو پھر یہ کام اسے اس کا معاوضہ دینا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا، ارشاد فرمایا اس مقام پر کہ اگر وہ دونوں باہمی طور پر یہ چاہیں کہ اپنے اس کو جو ہے رضاعت کو ختم کر دیں، دودھ چھڑا دینا چاہیں، تو یہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ بات جو ہے طے کر دی گئی ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ جسے فرض کے درجے میں کہا جائے، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدت رکھی گئی کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے عام طور پر یہی کام ہوتا ہے کہ 2 سال مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں اس کے اندر آ گئیں، ایک تو رضاعت کے حوالے سے جو قوانین کا اطلاق ہوتا ہے اس کی بات اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور دوسری بات اس حوالے سے آ جاتی ہے کہ یہ ایک بچے کا حق ہے اپنی ماں پر کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ آسانی سے، اگر کوئی مشکل درپیش نہیں ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی ماں کی اس خدمت کو یہاں پر ایک فرد کے سامنے رکھا ہے، اولاد کے سامنے، کہ یہ مرحلہ اس پر گزرا ہے تو اس کو سامنے رکھو، کس طرح سے اس نے اس مشقت کو گوارا کیا ہے، برداشت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ اب یہاں یہ بات بھی خاصی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے شکر کا انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک، یعنی اپنے ساتھ شامل کر کے یہ بات کی ہے کہ جس طرح انسان اللہ رب العالمین کا قدردان ہے اور اس کی نعمتوں کا اس کو پہچاننے کا حکم ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی، اور اس اعتبار سے جو اس کی بس میں ہے، یعنی اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا انسان، لیکن جو اس کے بس میں ہے، جو کر سکتا ہے، یعنی شکر کے پہلو سے، شکر کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اس کا بجا لائے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ بھی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی انسان ان کا بھی ممنون ہو اور اس اعتبار سے ان کا بھی یعنی ان کے احسان کو تسلیم کرے اور اس کا جو ہے شکر ادا کرنے کی کوشش کرے، اپنے ساتھ ان کے ساتھ رویہ وہ اختیار کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں الی المصیر، ہماری طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے، یعنی یہ اولاد کو بھی آنا ہے، والدین کو بھی آنا ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، تو یہاں پر سارے معاملات کا حساب ہوگا۔ جب کبھی اس طرح کے مضامین سامنے آتے ہیں، آپ دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، وہاں پر کہا ہے کہ رشتہ و قرابت جو ہم نے مقرر کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تو نگرانی کا مطلب کیا ہے کہ حساب بھی لے گا، یعنی جو رشتے ہیں، رشتوں کو قائم رکھنا، یعنی یہ سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی بات ہمیں بتائی ہے اس حوالے سے، یہاں بھی کہا الی المصیر، ہماری طرف آنا ہے۔ ہماری طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ آؤ گے تو پھر اس پر بھی بات ہوگی، یعنی یہ بھی معاملہ دیکھا جائے گا، جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل تمہیں کرنی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں، یعنی والدین جن کے یہ حقوق کی بات کی، ان کا شکر ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ یہاں یہ والدین کے حقوق کے ساتھ ہی اب یہ وہ جو پہلا مضمون تھا شرک کی مذمت میں، جو شرک کو کہا تھا کہ ظلم عظیم ہے، اب اسی کی مزید یہاں پر وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس جرم سے ہر حال میں بچنا ہے، یعنی والدین جیسی ہستی انسان کے لیے کوئی نہیں ہے، یعنی اس کا حق اس کے اوپر مقدم ہے، والدین کا حق انسان پر سب سے زیادہ ہے،
لیکن یہاں بھی یہ بات بتا دی کہ اگر والدین بھی اس معاملے میں کسی فرد کو مجبور کریں اور اسے جو ہے اس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شرک کرے، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یعنی اس معاملے میں ان کے ساتھ جو ہے یہ اطاعت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یعنی اس زمانے میں جو نوجوان ایمان لائے ان میں سے کئی ایسے تھے کہ جن کے والدین ایمان نہیں لائے اور انہیں بڑا دباؤ ڈالا اس معاملے میں، تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ آیت انہی کے حوالے سے بھی اس حوالے سے بھی نازل ہوئی ہے اور یہ بات بتا رہی ہے کہ یہاں جو بات اس میں والدین کے حقوق اپنی جگہ پر، لیکن یہ حق ان کا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حق میں مداخلت کریں یا انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے سامنے ہے، جسے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ یہاں تو شرک کی بات ہے، وہاں اللہ کی نافرمانی تک سے منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو، اللہ یعنی کسی گناہ پر ہو مشتمل ہو، تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دی گئی ہے کہ کس کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے، یعنی اللہ کی بات سب سے مقدم ہے، یعنی سب سے پہلی بات یہی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اپنے والدین کا بندہ نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ وہ جو اس نے سلوک کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندہ دراصل وہ اللہ کا ہے، یعنی اللہ کے سوا وہ کسی کا بھی بندہ نہیں ہے۔ تو جب کسی کا بھی بندہ نہیں ہے تو کسی کا بندگی والا تعلق قائم نہیں ہوگا، یعنی ہر ایک کے ساتھ معاملات جو ہیں اللہ کے حکم کے ماتحت ہوں گے، یعنی اس کے تحت سارے معاملات ہوں گے، اس سے آگے بڑھ کر نہیں ہوں گے۔ اسی بات کو ہم نے سورہ عنکبوت میں پیچھے پڑھا ہے چند صورتیں پہلے ہی، جس میں یہ بات اللہ نے وہاں بھی بیان کی تھی کہ اگر والدین ایسا معاملہ کریں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ یہاں اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس مقام پر صرف ایک بات یہ ہوئی تھی کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ شرک کرے تو شرک نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے، وہاں حساب لیں گے۔ یہاں اللہ نے اس سے آگے کی بات بھی کی ہے، اور وہ آگے کی بات یہ بتا دی کہ دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے۔ پہلے کیا کہا فلا تطیعہما، ان کی بات شرک کے حوالے سے بالکل نہیں ماننی ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہو، یعنی جو ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں خدمت کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، تکریم کے حوالے سے، یہ سارے ادا کرنے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مشرک والدین ہوں تو مشرک والدین کے ساتھ انسان جو ہے بدتمیزی کرے، ان کے حقوق پامال کرے، ان کے ساتھ زیادتی کرے، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر والدین اس کے ساتھ ہیں اور مشرک بھی ہوں تب بھی اسے ان کا حق ادا کرنا ہے، جو حق اس پر عائد ہوتا ہے، ان کی خدمت کا حق عائد ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کا حق عائد ہوتا ہے، ان کی عزت، ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا یہ عائد ہوتا ہے، یہ سب کام اسے کرنے ہی ہیں۔ یعنی اس کے معاملے میں کوئی بات نہیں کی گئی کہ اس بنیاد پر کہ چونکہ وہ مشرک ہیں اب ان کا حق ادا نہ کیا جائے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کسی کے ساتھ بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ اگر مشرک پڑوسی ہے تو اس کا حق ادا نہ کیا جائے، مشرک پڑوسی ہوگا اس کا بھی حق ادا کیا جائے گا، یعنی جس کا حق بنتا ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کا حق بنتا ہے اس کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا چاہیے وہ کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر کہ یہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کے راستے میں نہیں چلا جائے گا، انہیں اپنے لیے مقدم نہیں سمجھا جائے گا یا ان کو آئیڈیل نہیں بنایا جائے گا، لیکن یہ بات کہ دنیاوی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر کر دیے ہیں والدین کے ہوں یا کسی اور رشتے کے ہوں، کسی اور تعلق کے ہوں، وہ اپنی جگہ پر قائم رکھے جائیں گے۔ یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں، یعنی عادلانہ بے نظیر تعلیمات۔ اس کے اندر یہ بات بتا دی گئی کہ ہاں یہ سب چیزیں اپنی جگہ رہیں گی، اس لیے کہ دین کے معاملے میں جب کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لہذا اس بنیاد پر پھر ان حقوق کے حوالے سے کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی، دنیا میں کہیں بھی یہ بات جو ہے نہیں ملے گی، کسی نظام میں، کسی تعلیمات میں جو اسلام تعلیمات دیتا ہے کہ ایک طرف وہ شرک کی اتنی مذمت کرتا ہے، اتنی خرابی بیان کرتا ہے، دوسری طرف مشرکین کے حوالے سے بہرحال جو ان کے دنیاوی اعتبار سے حقوق بنتے ہیں مسلمانوں کو انہیں ادا کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر، یعنی جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ادا کر، اور فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اس کے بعد واتبع سبیل من اناب الیہ، اب یہ ان دو چیزوں کو الگ الگ کر دیا۔ اتباع کس کی ہونی چاہیے، پیروی کس کی جانی چاہیے، اس کو اللہ نے بہت واضح طور پر یہاں پر بیان کیا۔ یہی وہ خرابی تھی جو اس دور کے اندر بھی تھی اور آج کے دور میں بھی ہے،
یعنی اس معاملے میں لوگ وہ کہیے کہ والدین کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہوں، یعنی یہ چیزیں بھی نظر آئیں گی، لیکن راستہ وہی اختیار کر کے رکھیں گے جو والدین نے کر رکھا تھا، چاہے وہ گمراہی پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اتباع کا جو تعلق ہے وہ بہرحال اس حوالے سے ہے، کس کی اتباع کرنی ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے راستے کی کہ جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، میری طرف رجوع کر لیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس کے راستے کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں کون مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے براہ راست، اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو بات یہی تھی، مشرکین والدین جو تھے اپنی مومن اولاد سے مطالبہ کر رہے تھے کہ تمہیں ماننا چاہیے، اسلام خود اپنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو وہ کہا کہ نہیں، جتنے حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن اتباع پیروی اس شخص کی کرنی ہے جس نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بات ہمیشہ کے لیے طے کر دی ہے، لہذا اب جب والدین کے معاملے میں بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ لوگ بعض اوقات استادوں کے معاملے میں، کسی اور کے اپنے قائدین کے معاملے میں یعنی کہ حد تک غلو کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اس معاملے میں، اگر بات واضح ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن و سنت سے واضح ہو گئی ہے تو انسان کو پھر اسی راستے پر چلنا ہے جو قرآن و سنت سے اس کے سامنے واضح ہو گئی ہے بات، پھر اسے کسی چیز کو اس میں آڑے نہیں آنے دینا ہے۔ اور پھر جو آگے کانٹے کی بات اللہ نے کہی، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب کو پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، یعنی اس معاملے میں کہ اب یہ جتنے بھی ہیں، والدین بھی، اولاد بھی، دیگر بھی، سب کے سب آنا تو اللہ کے پاس ہے، تو حساب کتاب تو یہاں پر ہو گئے اس اعتبار سے۔ پھر فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ تو یہ بات وہاں پر یعنی جب اللہ کے پاس سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کا یہ بتانا جو ہے کن معنوں میں، صرف خبر سنا دیں گے کہ اچھا بھائی آپ کے اعمال ایسے تھے، آپ کے اعمال ایسے تھے، بلکہ اس کے مطابق انسان کو بدلہ بھی ملے گا، نتیجہ اسی پر مرتب ہوگا کہ جیسا انسان نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں، انسان کی حقیقت پوری اللہ کے سامنے، تو اس طرح سے یہ ساری بات واضح ہو جائے گی وہاں پر کہ کس نے کیا کام کس نیت سے کس ارادے سے کیا۔ تو یہ بات بالکل واضح دو ٹوک ہے جو بتا دی گئی کہ اچھی نیت اور اچھا عمل دونوں بیک وقت درکار ہیں۔ چاہے آدمی جو ہے اس میں اپنے آپ کو کوئی بہلاوا دے دے کہ بھائی نیت تو اچھی تھی عمل برا تھا، بات نہیں چلے گی، نیت بھی اچھی اور عمل بھی اچھا، تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہم نے راستہ واضح کیا ہے، کل ہمارے پاس ہی تم سب کو آنا ہے، پھر ہم سب سے معاملہ کر لیں گے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور پھر اس کے بعد یہ درمیان میں بات تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات درمیان میں آئی تھی، اسے جملہ مترجمہ کے طور پر لیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ لقمان حکیم کی گفتگو شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں پر پچھلی والی دو آیات پہلے جہاں بات ختم ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک ظلم عظیم ہے۔ درمیان میں اللہ کی بات آئی سا، اب پھر دوبارہ شروع ہو گئی یا بنیا اے میرے بیٹے۔ پھر لقمان حکیم جب اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ یہ بھی عقیدے کی تعلیم ہے، یہ عقیدہ جو کہیے کہ توحید کی لیے بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس اعتبار سے انسان کے معاملات کو اور اس کے اعمال کو درست رکھنے کے حوالے سے بھی کہ یہاں جو چیز بیان کی گئی ہے، یعنی اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو اللہ کی صفت علم کی بات ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، یعنی ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو یہاں یہی مثال دے کے بتایا کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یعنی انسان کے لیے یہ بات ہے کہ اس کے لیے یعنی مثال دیتا ہے تو رائی کے دانے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بات کرتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ چھوٹی سے چھوٹی جو بھی انسان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، تو کہا کہ وہ چیز چاہے چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، تو انسان کے لیے تو وہ چیز بڑی کہیے کہ بعید ہے، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ اسی طرح ظاہر ہے جیسے سامنے کی چیزیں ہیں۔ تو بتا دیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے
باہر نہیں ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہو، یا زمین کی تاریک تہوں کے اندر ہو. یہ سب چیزیں واضح طور پر اللہ نے بیان کی. آپ دیکھیں وہاں پر بات آتی ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. تو یہ بات جو وہاں کہی تھی اللہ نے اپنے علم غیب کے والے سے بیان ہوئی تھی وہاں کہ زمین سے درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو. یعنی ہر چیز غیب کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں غیب کے حوالے سے تھی بات. لیکن یہ بھی کہ کوئی کائنات میں ایسا کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، پتا بھی نہیں گرتا کہ جس کی خبر اللہ رب العالمین کو نہ ہو. پھر سورہ حدید میں کہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. زمین میں جو کچھ جاتا ہے اور جو کچھ سے نکلتا ہے سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور آسمان میں جو کچھ چڑھتا ہے جو کچھ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے. یہ بات کہ کوئی بھی معاملہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کے علم سے باہر نہیں ہے. تو یہاں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز کی بات ہے. تو جب یہ صفت علم انسان کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، بات بڑی اہم ہو جاتی ہے. یعنی کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی حالت، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی کیفیت اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے یہاں؟ تو دوسری بات کیا بتائی کہ ایک طرف تو صفت علم کی بات بتائی اور اس کے بعد کیا بتایا؟ یاتی بھی اللہ اسے نکال لائے گا. یعنی قدرت کی بات. ایک تو ہوتا نا معلوم تو مجھے سب ہے، کر میں کچھ نہیں سکتا. یعنی معلوم تو مجھے ہے لیکن میں کر کیا سکتا ہوں بھائی. یعنی لوگوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں بھائی یہ تو ہے لیکن ہم کر کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ کا معاملہ جو ہے، انسان تو سب کچھ جانتا بھی نہیں ہے لیکن جو جانتا ہے اس معاملے میں بھی، یعنی کیا جانتا ہے انسان، خود جانتے ہیں انسان، ہمیں معلوم ہے ہم کہ جانتے ہیں کہ ہمارا کیا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو جانتے ہیں اس پر بھی دسترس نہیں ہے مکمل کہ ہماری دسترس ہو. تو اللہ رب العالمین کا علم بھی لامحدود، یعنی ہر چیز پر محیط ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی قدرت بھی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. نہیں تو اس معاملے میں کہ اللہ اسے نکال لائے گا، قدرت کا یہ پھر اس کی جو ہے صفت قدرت یہ سامنے آتی ہے. تو علم اور قدرت یہ دو بڑی بنیادی باتیں ہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان کر دی ہمارے سامنے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات جو ہیں یہ توحید کے والے سے بھی اور پوری سارے سسٹم اس کو، یعنی جب اللہ کے حساب کتاب سب کے بارے میں بڑی بنیادی صفات ہیں علم اور قدرت اللہ رب العالمین کی. تو کہا کہ اللہ جو ہے لطیف الخبیر، یعنی باریک بھی اور باخبر ہے. تو یہ لطیف کی بات یہی ہے کہ بڑی لطافت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ اور یہ بھی کہ گہرائی تک چلا جانا اور پتہ ہونا اور باخبر ہے، یہ بات بیان کی. تو اس سے صرف بیان کرنا، یعنی اس میں جو چیز آ رہی ہے سامنے کہ انسان کتنا محتاط رہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور ہر چیز کا نتیجہ انسان دیکھے گا، یہ سب چیزیں اس کے سامنے. اور باقی بھی اعتماد کی کیفیات جو ہوتی ہیں انسان خود اس کا حال اللہ کے سامنے. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اس کے بعد ہدایت کرتے ہیں بیٹے سے، کہتے ہیں اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. تو یہ مجموعہ گویا کہیے کہ یہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. عقیدے کی بات ہوئی تھی، اب یہ عمل کی بات سامنے آ رہی ہے. یعنی اس سے پہلے تک جو بات آئی تھی، پہلی بات تو اس کی آ گئی کہ شرک سے بچنا ہے. دوسری بات کیا آ گئی؟ یہ عقیدہ کہ ہر چیز اللہ کے، یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے علم ہے ہر چیز، اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ. یہ ہمارے اس کی بات عقیدے کی بات ہے. اب اس کے بعد کیا عمل کی بات بھی آ گئی، یعنی اخلاقیات کی بات بھی آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ عقائد کے بعد اخلاقیات کی بات آ گئی، اعمال کی بات آ گئی. تو اس میں کس چیز کو مقدم کیا؟ نماز کو مقدم کیا. نماز قائم کر، اقیم الصلاۃ یا بنیا اقیم الصلاۃ. اب ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ نماز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو بھی نہیں پڑھنی ہے، بلکہ نماز کے قائم کرنے کا معاملہ جو ہے آغاز سے اللہ نے رکھا ہے. دین اسلام ایک ہی ہے اور اس کی بنیادی باتیں ایک ہی ہیں. تو یہاں نماز کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ نماز ہمیں قدیم سے ملتی ہے، یعنی جو قرآن مجید جن انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور بعض مقامات میں ان کے حوالے سے بات آ جاتی ہے کہ نماز قائم کرنے والے ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یعنی یہ تو بنی اسرائیل سے جد امجد ہیں، پیچھے ہیں. یعنی اس کے بعد جتنے سارے جب وہ نماز ہے تو باقی بھی نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ تو دعا کرتے ہیں اس معاملے میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو اس معاملے میں یہ بات جو ہے
کہ نماز کا قائم کرنا یہ مقدم ہے، تو اس اعتبار سے اس کو جو ہے اس مقام پر بیان کیا۔ تو نماز کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، یہاں بات صرف کیا واضح رہنا چاہیے ہر موقع پر کہ اقیم الصلاۃ کی بات ہے، اقامت صلاۃ کیا حکم دیا جاتا ہے، نماز کو قائم کرنا، تو نماز کو قائم کرنے کے جتنے تقاضے وہ سامنے رہنے چاہیے، یعنی نماز کو قائم کرنے کی فکر ہونی چاہیے، صرف نماز کو ادا کرنے یا گویا کہیے کہ بھگتانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اقیم الصلاۃ، نماز کو صلاۃ کو قائم کرنا، تو جتنے تقاضے اس کے ہو سکتے ہیں انہیں ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ چکی گزر چکی ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ اقیم الصلاۃ کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر، معروف کا حکم دے منکر سے منع کر، یہ کام بھی ان کے سپرد کیا ہے۔ اب یہ کام جو کرنے کی بات ہے کہ نیکی کا معروف کا حکم دینا اور منکر سے منع کرنا، یہ بھی تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے رکھی، اور خاص طور پر تو اس امت کے بارے میں کہا یہی ہے کہ یہ اس امت کی جو بات اللہ نے بتائی کہ اب بہترین کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی سورہ آل عمران میں یہ مضمون ہم پڑھ کر آئے، یا اس سے پہلے والے رکوع کے اندر ہی اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے اندر ایک جماعت تو ضرور ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، منکر سے منع کرے۔ تو یہ تفصیلات بھی وہاں پر اس مقام پر سامنے آئی ہیں کہ یہ کام بھی ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری میں داخل ہے، ایک مومن کی مسلمان کی بنیادی ذمہ داری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ یہ کام بھی انجام دے، یعنی اس اعتبار سے اسے کام بھی کرنا ہے، یہ کام انجام دینا ہے، یہ کوئی اور نہیں دے گا۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس کی حتمی شکل یعنی کامل ہو جانا اس وقت ممکن ہوگا کہ جب وہ ریاست قائم ہو جائے، کہ جہاں ایک گویا کہیے کہ قوت نافذہ کے ذریعے بھی یہ کام انجام دیا جا سکے۔ تو اسی لیے وہ بات ہوتی ہے کہ جس میں کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جس پہ کہا بات ہوئی تھی کہ یہ خلافت کے وجوب بھی اس سے نکلتا ہے کہ ہاں تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کرے۔ تو یہ یعنی قوت نافذہ کی بات جو ہے اس بات ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ معاملہ تو جاری رہے گا، یعنی اس کام اس اعتبار سے جاری رہے گا کہ معروف کی طرف لوگوں کو بلانا، اور جہاں جس دائرے میں ہمارا جتنا اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کرنا، اس اختیار کو استعمال کرنا، یعنی اگر ہم کسی برائی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں تو ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، یعنی یہ بات اپنی جگہ کہ اگر ہمیں کوئی اختیار ہے تو اس اختیار کو بھی استعمال کرنا ہوگا، نہیں ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، یعنی یہ کام اس کے لیے کرنا ہوگا، ورنہ بہرحال اس بات کا عزم رکھنا ہوگا دل کے اندر کہ ہاں اسے تبدیل کرنا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ کام جو ہے یہ اس کا آغاز انسان کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے جب جیسے جس طرح سے اس کے لیے ممکن ہو۔ تو نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا، ایک تو اس کی اپنی ذاتی رعیت کا معاملہ آتا ہے، اس کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس رعیت ہے، راعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رعیت تو وہ ہے کہ جو اس کی ماتحت ہے، ماتحت ہے تو وہاں پر جتنا اس کے بس میں وہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ اس حوالے سے، اور باقی جب وہ اس کام کو، اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش معاشرے میں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ایک کشمکش کی صورت میں آئے گا، نتیجہ ایک کہیے کہ بدی کا طرف سے رد عمل کی صورت میں آئے گا، ایک ٹکراؤ کی صورت میں آئے گا، کشمکش، یعنی اس کا ٹکراؤ کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر ہی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو جائے یا پہلے مرحلے کے اندر ہی کوئی طاقت کا معاملہ سامنے آ جائے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بہرحال لوگوں کا دباؤ، مد مقابل چیزیں۔ تو اسی لیے آگے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یعنی جو مصیبت ہی پڑے اس پر صبر کر۔ یعنی اب یہ بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ صبر کرنے کی بات ہو رہی ہے، غور طلب بات ہے نا، جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دو، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت ہی پڑے اس پر صبر کر، یعنی اس کام کے انجام دینے کے نتیجے میں ایسے حالات پیش آئیں گے کہ جس میں تمہیں صبر کرنا پڑے گا،
یعنی جو مصیبت آئے، جو تکلیف آئے، جو مخالفت ہو، جو اس معاملے میں یعنی باطل کی طرف سے جو کیفیات آئیں، مشکلات آئیں، پیدا کی جائیں، ان سب میں صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہنا ہے، جمے رہنا ہے. اور یہ ہر اس مقام پر آتی ہے بات کہ جہاں پر یہ یعنی یدعون الی الخیر کی بات ہو، یعنی خیر بات کی جا رہی ہو، یا وہ کہیے کہ اسی کی بات امر بالمعروف کی ہو، یا کہیے کہ حق کی تلقین کی ہو. جیسے سورۃ العصر میں کہا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی حق کی تلقین کے ساتھ ہی صبر کی تاکید بھی ساتھ آ رہی ہے کہ حق کی تلقین کرو گے تو یہ بھی کام کرنا پڑے گا. تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ کام جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بس یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ پھولوں کی سیج ہے، بلکہ یہ اپنی جگہ پر ایک مشکل معاملہ ہے. اسے کانٹوں کا بستر بھی نہیں کہتے ہم، لیکن یہ کہیں گے کہ ایک بہرحال مشکل معاملہ ہے جس کے اندر آدمی کو عزیمت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ بات کسی کو پسند نہیں ہوتی کہ اس کی اصلاح کی جائے. یعنی اصلاح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آدمی غلطی تسلیم کرے، بھائی غلط تھے تو صحیح ہوں گے، یعنی یہی کام بھی آدمی کے لیے مشکل ہے. پھر اس کے بعد اس کے باقی معاملات ہیں کہ انسان کا نفس اس معاملے میں کتنا آڑے آتا ہے، حالات معاشرے کے کتنے آڑے آتے ہیں، کیا کیا چیزیں. تو یہ سارے معاملات بہرحال اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتے ہیں. تو اس لیے صبر کی بات آئی ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جب کوئی مصیبت ہی پڑے اس پر صبر کر. اور پھر کیا کہا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے. یعنی ایک تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، ایک ترجمہ ہم نے یہ کیا. لیکن ایک بات اور ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عزم کے کام، یعنی بڑے حوصلے کا کام ہے یہ عزم الامور. یعنی یہ بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں اس کی، یعنی تاکید کی گئی ہے یہ بھی، اور یہ بھی کہ یہ بڑے عزم کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے یہ. تو یہ تاکید بھی اور حوصلہ بھی دونوں ہی چیزیں درکار ہیں، دونوں ہی باتیں. یعنی یہ حوصلہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ تاکید ہے. اگر تاکید نہ ہوتی تو ہر آدمی عافیت کا راستہ تلاش کر لیتا، لیکن جب تاکید ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس راستے کو پر چلنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے بڑے حوصلے کا کام ہے، اصلاح خلق کے لیے اٹھنا اور اس کی مشکلات کو انگیز کرنا. یہ کم ہمتوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. تو اس لیے کہا کہ یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے. ان ذالک من عزم الامور، انسان کو اس راستے پر ہمت سے کھڑے ہونا چاہیے. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. یہ مضمون بھی سورہ بنی اسرائیل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے، تھوڑے سے الفاظ کے تغیر تبدل کے ساتھ میں. تو یہاں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ان سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے اور کس طرح پیش نہیں آنا چاہیے. تو اس میں کہا ہے کہ ولا تصعر خدک للناس، یہ جو تصعر کا لفظ اس میں ہمارے سامنے آتا ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ یعنی لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرنا، یعنی ان کو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا، لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ تواضع سے اور کہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے اس طرح پیش نہ آنا، ان کا احترام ملوز رکھتے ہوئے، یا کم از کم اس اعتبار سے کہ خندہ پیشانی سے پیش آئے، یا اس اعتبار سے کہ اخلاقیات کی جو بنیاد ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے رکھے. تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ کیفیت ہے جو تمہیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. تو سار جو ہے عربی زبان میں معروف یہ لفظ ہے. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے لغوا، یعنی زبان منہ کا ادھر ہو جانا. تو یہ اسی طرح کی ایک بیماری اس میں ہوتی ہے، لیکن اس کی بیماری کی کیفیت یہ گردن اس کی مڑ جاتی ہے ایک طرف. سار عربی یعنی اس سے عرب میں اونٹ کی بیماری جس میں اس کی گردن ایک طرف مڑ جاتی ہے تو وہ سامنے تک بات نہیں یعنی دیکھ نہیں پاتا. تو یہی ہمارے یہاں جیسے چہرہ مڑ جاتا ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کریں، لوگوں کے سامنے جب بات ہو تو ان کی طرف متوجہ ہونا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یعنی تمیز سے بات کرنا، یہ بات ہے. تو اسی سے محاورے کے طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاں انسان کے اندر تکبر ہو اور وہ حقارت سے یعنی لوگوں سے پیش آئے اور ان کی بات صحیح طریقے سے نہ سنے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں سے جب مل رہے ہوتے ہیں تو ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا آدمی کے جس سے وہ ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، یا جو ان سے مل رہا ہے اس کے معاملے میں ان کا رویہ، ان کے ذہن میں ان کی کیا حیثیت ہے. کوئی ہاتھ ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انگلیوں کے پوروں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، یعنی بالکل ایسے ہی ذرا سا، اور ہاتھ اس سے ملا رہے ہیں، منہ ادھر کیا ہوا ہے، بات اس سے کر رہے ہیں،
یعنی گویا کہ یہ بد اخلاقی کے چاہے اس میں آدمی کے لیے وہ بھی نہ ہو، یعنی یقین ضروری نہیں ہے کہ تکبر ہی ہو، لیکن بہرحال بد اخلاقی کی بات ہے، یہ اخلاقیات تو نہیں ہے، یہ آدمی جس کی طرف ہاتھ ملاتا ہے اسی کی طرف دیکھنا ہے، بات کرنا بھی اسی کا حق ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر اخلاقیات کی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے، اور دوسری بات تکبر سے بچنے کی بات ہے کہ انسان کے اندر کوئی تکبر پیدا نہ ہونے پائے، تو اسی لیے کہا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اچھا یہ بات بھی، یہ جو چلنے کی بات ہو رہی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، یہ بات ایک جگہ نہیں آئی ہے، یہ بات کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان میں آ گئی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی مضمون اسی طرح سے آ گیا۔ اس کے علاوہ جب دیکھتے ہیں سورہ فرقان میں، تو وہاں بھی جب بات ہوئی تھی تو وہاں بھی کیا بات آئی تھی؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ وہاں بھی تفصیل سے بات کی تھی اس پر بھی کہ زمین میں نرم چال چل رہے ہیں، تو یہ اس کی کوئی حیثیت ہے جو بار بار یہ بات آتی ہے، یعنی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ، یعنی انسانی شخصیت کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، انسانی شخصیت جیسے بنتی ہے اور جو اللہ کو پسند ہے، بنیادی طور پر بات یہ ہے ہمیں اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالنا، اس طرح اپنے آپ کو بنانا کہ جو ہمارے رب کو پسند ہے، یعنی یہ معاملہ ہے۔ تو اسی کے اندر یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس مقام پر ہی بات ہے، اور مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور سی باتیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ انسان کو تکبر سے بچتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اپنے اس اعتبار سے کہ انسان جو ہے کسی غیر معمولی قسم کی شکست خود ہی اپنے اندر پیدا کر لے اور وہ کیفیت اس کی بن جائے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ یعنی نہ اس میں چال کے کسی تیز چلنے یا آہستہ چلنا مراد نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس طرح بھی بات کی کہ میانہ روی سے چلنا چاہیے، نہ بہت تیز یہودیوں کی طرح نہ عیسائیوں کی طرح ویسا، یہ سب مطلوب نہیں۔ بات اصل میں کیا ہے، یعنی جو انسان کا مزاج ہے اس کے اعتبار سے میانہ روی کی بات اس طرح سے تو تیزی اور سستی زیر بحث نہیں ہے، بلکہ بات یہ کہ جو اس کے اندر جو پہلو ہے، جو اس کی کیفیت پیچھے ہے، اس کیفیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ انسان کے اندر موجود نہ ہو، اسی کی اصلاح کی بات جو ہے یہاں پر کی گئی ہے۔ تو نہ تو بہت تیز چلنے کی بات ہے، اس سے منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ نماز کے لیے بھی جب آؤ تو وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، جماعت نکل رہی ہو تو بھاگتے ہوئے مت آؤ، بلکہ وقار کے ساتھ تمیز کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، اور اس طرح سے آ کے جتنی نماز ملے اتنی ادا کرو، باقی خود پڑھو، یعنی جماعت سے جتنی مل جائے۔ تو اس طرح بھاگنے دوڑنے کو اس طرح سے پسند نہیں کیا ہے، بلکہ وقار کے ساتھ چلنا جو ایک مسلمان کے اندر اس کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ ایسی حقیر چال، مریل چال، اس سے بھی منع کیا ہے کہ انسان اس طرح سے چلنے لگے، یہ بھی گویا کہ یہ خاص قسم کا تقویٰ کی اظہار کا کوئی ایسا نامناسب اور غلط طریقہ، یعنی تقوی کے اظہار کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تقویٰ تو خود انسان کے اندر سے اس کی اپنی کیفیات اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس میں وہ حدیث نہیں، وہ روایت ہمارے سامنے رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہایت مریل چال جو ہے وہ چل رہا ہے، نہایت مریل چال چل رہا ہے، تو پوچھا انہوں نے کہ بھائی یہ اس شخص کو کیا ہو گیا، یہ کون صاحب ہے یہ اس طرح چل رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ قرآن میں سے ہیں، قرآن یعنی یہ قرآن کے پڑھنے والے عالم، یہ اس طرح سے یہ اس طرح جو آدمی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ان کا یہ حال ہے، تو کہا کہ عمر ان سے بڑے قرآ تھے، یعنی عمر جو رضی اللہ تعالیٰ نے سید القرآ کے نکالا استعمال کیا، سید القرآ تھے، لیکن ان کا حال کیا تھا، جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے، اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے۔ یعنی یہ ساری خوبیاں ان کی بیان کی کہ ہاں ایسا نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی طبیعت میں کوئی تکبر تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال کہا کہ اسلام جو ہے کیا مزاج بناتا ہے، کیا انداز۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے کہ جب ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جو ہے بہت ایسے چل رہا ہے، تو کہا ظالم کیوں ہمارے دین کو مارے ڈالتا، یعنی تب یہ اختیار کرو، اس انداز سے چلو کہ پتہ چلے کہ ایک مہذب آدمی، ایک شریف آدمی اس طرح سے۔ تو یہ بہرحال ایک انداز فکر شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ شخصیت کیسی ہونی چاہیے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے آخر میں یہی بات عام طور پر آتی ہے کہ یہ خود پسندی کا معاملہ آتا ہے بعض اوقات، پھر انسان جو ہے کوئی فخر کا معاملہ اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ان سب کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگے اور پھر اس کا اظہار ان طریقوں سے کرے، یہ تفصیل بھی گزری ہے۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اس کے بعد کہا اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک،
پہلے تو کہا تھا کہ ایسے نہ چل، اب کیا کہا؟ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا وغضض من صوتک، اپنی آواز ذرا پست رکھ. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو یہاں جو بات پائی ہے وہ اسی تناظر کے اندر ہے. یہاں بھی کوئی بات یہ نہیں اگر زور سے بولنے کی ضرورت ہے تو آہستہ سے بولیں آپ، یعنی ایسے بولیں کہ لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آئے، تو یہ تو مراد نہیں ہے. اور نہ یہ مراد ہے کہ چیخ چیخ کے بولیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنے ہوتے ہیں، مجمع ایسا ہے کہ آپ کو زور سے بولنا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آرام سے بات کرنی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے لہجے بلند ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لہجے جو ہیں اس انداز کے نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے چیخنا چلانا، جس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. گدھے کی آواز سے جو ہے اسے مماثل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گدھے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو دوسروں کو ذلیل و مروب کرنے کے لیے گلا پھاڑنا، اس سے منع کیا ہے. اس اعتبار سے تو یہاں پر یہ بھی گویا انسان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے جس کو سامنے رکھا گیا کہ لوگوں کے ساتھ طریقے سے سلیقے سے تمیز کے ساتھ میں پیش آیا جائے، بات کی جائے. اور جب کسی شخص کو بحیثیت مجموعی دیکھ کر ایک مہذب شائستہ انسان سمجھا جائے، یعنی ایک مسلمان کی اس کی شخصیت کیا ہے کہ اسے دیکھیں تو پتہ چلے ایک مہذب اور شائستہ فرد ہے، اور ہر معاملے میں ہر پہلو سے گویا کہیے کہ پسندیدگی کا اظہار لوگ اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پسندیدگی اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ اسے پسند کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام کو اسی اعتبار سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. اس کی تعلیمات ہر اعتبار سے، یعنی شخصیت کے اعتبار سے، اجتماعیت کے اعتبار سے، ہر پہلو سے اکمل ہے، یعنی اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.